بتائیے. بولے نا کہ موبائل رکھا میں دہلی کا ہی ریچارج بہت دور سے آیا ہوں اور اس امید سے آیا ہوں کہ اپنے شہر والوں سے اپنے دل کا درد کہہ سکوں. میں جانتا ہوں یہاں کے ہمارے برادران وطن کے تہواروں میں ان کی تقریبات میں ہمارے مسلم بھائی کس طرح مذہبی رواداری کی شکل میں شریک ہو کر اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں. انہیں نہیں معلوم ہے توحید کی امانت کیا ہے. یہی تو وہ توحید ہے جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری محنتیں اسی توحید کی حفاظت کی. مذہبی رواداری کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم مذہب کی دیوار ہی ختم کرتے. توحید کو سمجھیے, توحید کا مفہوم سمجھیے, اپنے بچوں کو بتائیے, اپنے گھر میں 2.5 منٹ کا مکتب قائم کیجیے. روزانہ اپنے بچوں کو ایک عقیدہ بتائیے 2.5 منٹ بس. اللہ کیا ہے, اس کی صفات کیا ہے, اللہ ایک ہے, شرک کیا ہے, کفر کیا ہے, بدعات کیا ہے, اپنے بچوں کو بتائیے. آگے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو باتیں بتائی ہیں اس میں سے 2-3 کا تذکرہ کر کے میں بات ختم کروں. آگے چل کر حضرت لقمان نے اپنے بچے سے کہا یا بنی اقم الصلاۃ, بیٹے نماز پڑھا کرو, نماز قائم کیا کرو. کتنے والدین ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں انہوں نے جب سے ان کی اولاد ہے تب سے اپنے بچے کو کبھی اس طرح بیٹھال کر کہا ہو اے بیٹے نماز پڑھو, نماز قائم کیا کرو. یاد رکھیں اسلامی معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو اس معاشرے میں نماز کا ماحول بنانا ضروری ہے. اقامت صلاۃ کے بغیر کسی معاشرے کی اصلاح ممکن ہی نہیں. بہت سارے فرائض مدینے کے اندر آسمان سے اتارے گئے لیکن نماز مکے کے اندر ہی فرض کر. یہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے جسے آج ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے. میں اگر آپ سے کہوں معافی کے ساتھ کہ اسی مجمع میں اگر ہاتھ اٹھوا دیا جائے کہ آج جمعہ چھوڑ کر 5 وقتہ نمازوں میں فجر, عصر, مغرب اور عشاء کی نماز کتنے لوگوں نے پڑھی اور کتنے بچوں سے نماز کا حکم دیا, میں سمجھتا ہوں سارے ہاتھ نہیں اٹھ سکے. کتنے افسوس کی بات ہے. ہم سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہیے, ہم خاندان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہیے. نماز قائم کیجیے, نماز کا ماحول بنائیے. اس کے بغیر سماج اور معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. کیا آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت نہیں پڑھی اتل ما اوحی الیک, آپ پڑھیں ان پر جو آپ پر اتارا گیا, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کریں. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, یہی تو نماز ہے جو سماج اور معاشرے سے بے حیائی اور بری باتوں سے روکے. آج سماج میں اتنی برائیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری زندگیوں سے نماز رخصت ہو. نماز قائم کر دیے, نماز کا ماحول بنائیے. گھروں میں اپنی خواتین کو نماز کا پابند بنائیے, اپنی ماں کو نماز کا پابند بنائیے, بہنوں کو نماز کا پابند بنائیے. بچیوں کو رخصت کیجیے, بطور خاص اپنی بچی کو سسرال میں نماز پڑھنے کی تاکید. اس کے بغیر نہ خاندان بن سکتا, نہ اس کے بغیر سماج بن سکتا. نماز ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک دیوار ہے, ایک طرف نماز, دوسری طرف کفر. نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز وہ عبادت ہے جسے رب نے عرش پر بلا کر صاحب قرآن کو عطا فرمایا. آج سماج میں بے نمازیوں کی تعداد بڑھتی چلی ہے, اس پہ قابو پانے کی کوشش کی. آگے بڑھیے. حضرت لقمان کہتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, بیٹے نماز تو پڑھنا, نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کا ایک دوسرے کو حکم بھی کرتے رہنا.
آج ہو کیا رہا؟ ہم راستے سے گزرتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، لیکن کوئی کسی کو نہیں کہتا چلو نماز پڑھتے۔ برائیاں ہو رہی ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ نیکیوں کی تلقین کیجیے، ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دیجیے، بھلی باتوں کا حکم کیجیے، اور آگے بڑھیے۔ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں کو روکنا۔ اپنے بیٹے کو سکھلایا برائیوں سے روکو۔ اور اگر یہ سب کام کرنے پر دقت اور تکلیف ہو، بیٹے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی برا بھلا کہہ دے، کوئی گالی دے دے، صبر کر۔ تمہارے نبی نے بھی، ہمارے نبی نے بھی صبر کیا تو اسلام پھیلا۔ آپ صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ یہ کام کریں اور اپنی ذات سے شروع کریں۔ آپ بدلیں گے، آپ کا خاندان بدلے گا، خاندان بدلے گا، سماج بدلے گا، سماج بدلے گا، کسی کا دوسرا نام صالح معاشرہ